بڑے اچھے انداز میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں الہی عقیدت پیش کر رہے تھے، شان صدیق کو بیان کر رہے تھے۔ حضرات محترم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کرنا جو ہے، یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ دیکھیں، یہ اللہ کی سنت بھی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے حبیب کی شان میں پورا قرآن اتار دیا ہے۔ اللہ خود اپنے حبیب کا ثناخواں ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سامنے بیٹھ کے اشعار پڑھتے تھے۔ حضرات محترم، جب حضور کی بارگاہ میں حضرت حسان بن ثابت وجد میں آ کے کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ، اس میں تفصیل ہے، آپ کی آنکھ، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور وجہ بھی بیان فرما دی، وجہ کیا ہے؟ آنکھ دیکھ کیسے سکتی تھی؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ آپ جیسا تو جمیل خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، دیکھتی کیسے آنکھ؟ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، وہ سبحان ہے، اور اپنے محبوب کو بھی پاک پیدا فرمایا۔ آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ اور آپ اگلا جملہ جو کیا کہہ رہے ہیں؟ وجد میں آگے فرمایا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ فرماتے ہیں لگتا یوں ہے، محسوس یوں ہوتا ہے، محسوس یوں ہوتا ہے، آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ کی مرضی۔ جملے پہ غور کریں، آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ کی مرضی تھی۔ ارے کوئی بندہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا، کوئی بندہ جس کا جسم اپنی مرضی سے نہیں بنتا۔ آج کل کوئی بندہ ہوتا تو وہ کہتا یہ کوئی حضرت حسان بن ثابت نے شرک کر دیا ہے، یہ کیا کر دیا ہے، یہ اللہ مجبور ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی مرضی سے بنایا گیا؟ نہیں، حسان بن فرماتے ہیں کہ لگتا یوں ہے، گویا لگتا یوں، یہ محبت بیان ہو رہی ہے۔ اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے جیسے بنا دے، لیکن وجہ کیا ہے؟ مجھے اپنے وجدان بیان کر رہے ہیں، اور یہ محبت اور کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ جو اپنے محبوب سے محبت دری کرتا ہے، اللہ مجبور نہیں، اللہ محبوب سے محبت دری کرتا ہے کہ محبوب جو چاہتے ہیں رب ایسے ہی کر دیتا ہے۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ قرآن کہتا ہے میرے محبوب تمہارا چہرہ میں اوپر اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیا چاہتے ہو قبلہ پھیر دوں؟ فرمایا نماز ختم نہیں ہوگی، سلام پھیرنے سے پہلے ابھی وہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرمایا تمہارا دل ہے کہ میرا کعبہ خانہ کعبہ بن جائے۔ فرمایا نماز سلام پھیرنے کی دیر نہ ہو، ابھی پھر جاؤ، ابھی آپ کی جو ہے سمجھتی ہے۔ فرمایا سلام پھیرنے کی دیر نہیں ہونی چاہیے، ابھی پھر جاؤ، آپ کی جو مرضی ہوگی میں ایسے ہی کر دوں گا۔ تو حسان بن ثابت وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ کی، گویا کہ گویا کہ یعنی اتنے آپ خوبصورت، اتنے حسین و جمیل، محسوس یوں ہوتا ہے کہ جیسے آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ایسے ہی بنایا۔ تو حضرات محترم، حضور کی ثناخوانی کرنا حسان بن ثابت کی سنت ہے۔ اب میں بلا تاخیر، اس سے پہلے پھر میں ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے مہمان جو تشریف فرما ہیں آئے ہیں، خاص طور پر علماء کلام حضرت علامہ مولانا ریاض احمد نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمود اختر صاحب، جناب محترم عابد مدنی صاحب، جتنے بھی علماء تشریف فرما ہیں، جناب محترم علامہ سراج صاحب، اس کے علاوہ اور بھی ہمارے جتنے بھی مہمان تشریف فرما ہیں جن کی عطائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص ہمارے پیر صاحب قبلہ پیر شمس العارفین صاحب وہ تشریف لائے، جن کی عطا کرم سے ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ جو ہے اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ ان کی آمد سے پہلے زور کا نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ حضرات محترم، پھر میں اعلان یہ دیتا ہوں کہ ابھی جو ہے محفل کے بعد خانہ کعبہ شریف کے غلاف کا تو دیدار کرایا جائے گا، تو جب محفل ختم ہو تو وہ ضرور کر کے جائیے گا۔ ہمارے انتظامیہ بڑے اچھے انداز میں ہمارے نوجوانوں نے جو محفل جو ہے وہ سجائی ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، پیار محبت سے انہیں انتظام کیا ہے۔ تو بلا تخیر جناب حضرت صاحب خطاب فرمائیں گے کہ قبلہ شمس العارفین صاحب۔
پاک صلوات و سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. انتہائی عزت و احترام کے قابل میرے جمیع حاضرین و سامعین اہل ایمان حضرات، لائق سب تعظیم و سب احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص رونق بزم علماء بلکہ استاذ العلماء، پیکر خلوص و وفا، صاحب صدق و صفا، حضرت علامہ مولانا ریاض نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، عالی مرتبت عزت مآب محترم حافظ علامہ محمود صاحب اور عظیم ثنا خان عرفان قادری صاحب، فرقان قادری صاحب، اور انتہائی محبتوں کے پیکر خلوص و وفا عالی مرتبت جناب سوار احمد صدیقی صاحب، اور اس مرکزی مسجد کی تمام انتظامیہ کمیٹی اور اس مسجد کے خطیب حضرت علامہ خطابت فرما رہے ہیں اور اسم شریف حضرت علامہ خورشید احمد صاحب، اور نقابت کے فرائض سنجام دے رہے ہیں حضرت علامہ عمران صاحب، اور تمام اہل محبت حضرات. میں شکر گزار ہوں میرے عزیز محترم امتیاز صاحب کا، حسن صدیق صاحب کا، اور تمام اہل محبت کا کہ مجھے آپ کے ساتھ مخاطب ہونے کا بڑا خوبصورت موقع مل رہا ہے. میں تھوڑی دیر آپ کے ساتھ مخاطب رہوں گا، مگر مجھے آپ کا ذوق چاہیے ہوگا، آپ کی محبت بھی چاہیے ہوگی، اور آپ کی بھرپور توجہ بھی چاہیے ہوگی. میں شاید آپ کے اس ذوق پر پورا نہ اتر سکوں کہ میں سر لگا کر آپ کو کوئی اشعار سنا سکوں، مگر میں عقیدے کی اور پتے کی چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. مگر اس کے لیے مجھے آپ کی بھرپور توجہ چاہیے ہوگی. پڑھیے درود پاک صلوات و ایک دفعہ پھر پڑھ چھوڑو اللہ رب العزت کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہا. یہ بات ذہن میں رکھو. میں بڑی سادہ سی سیدھی سی باتیں آپ کی سماعتوں کو نظر کروں گا. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں کوئی رٹ کے تو آتا نہیں،
دوسری بات ہے میں یہ دوڑے میں سنا نہیں سکوں گا. تیسری بات ہے میں سر بھی نہیں لگا سکتا کیونکہ میں یہ نہیں کہ یہ کوئی عیب ہے, میری آواز ہی ایسی نہیں ہے. تو میں سیدھیاں سیدھیاں پتہ نہیں گلاں دساں جی. ہاں ٹھیک ہے نا. تو ایک دفعہ پھر محبت نہ پڑھو درود شریف. میں کیا اللہ کا شکر ادا کرے. سبحان اللہ. وہ اللہ بڑا بے نیاز ہے, وہ بہت زوراور ہے, وہ بڑی طاقت والا ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں, کسی کی کوئی وہ پرواہ نہیں رکھتا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے کہا الہ العالمین غلطی ایک کرتا ہے رگڑ سب کو دیتا ہے. پتہ ہے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ انبیاء میں سب سے زیادہ اللہ سے کلام کرنے والے حضرت موسیٰ ہیں. وہ ہر وقت اللہ سے وحی کلام ہی رہتے, جب دل کیا کلام شروع کر دیا. تو ایک بار کہا الہ العالمین غلطی ایک کرتا ہے رگڑ سب کو دیتا ہے. کہیں حضرت موسیٰ کی آنکھ لگی, چیونٹیاں گزر رہی تھی, ان کی لمبی قطار آپ کے ران پر سے گزرنے لگی. ایک نے کاٹا, آپ نے زور سے ہاتھ مارا, اس ران پر جتنی چونٹیاں تھی سب کو رگڑ ڈالا. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ غلطی تو ایک نے کی تھی, رگڑ سب کو ڈالا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں پتہ نہیں گلنا نہیں دستا, اور میں تو سنو نا, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میں ایک بات کہا کرتا ہوں, ہم اہل طریقت ہیں, ہمارا تعلق روحانیت سے ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو سنی علماء کے چہروں پہ رونق نظر آتی ہے. یہ گردانے رٹنے سے نہیں آتی, کسی صاحب نظر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے آیا کرتی ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ نظروں کے پڑھائے اور ہوتے ہیں, لفظوں کے پڑھائے اور ہوتے ہیں. لفظوں سے پڑھنے والے مکتب دانش کے طلبہ ہوتے ہیں, اور نظروں سے پڑھنے والے مکتب عشق کے طلبہ ہوتے ہیں. میں پتہ نہیں ہے گلنا دے سو جڑی گل کرسا ٹھوک بجا کے کرسا. ٹھیک ہے نا؟ اس رب کائنات کا شکر ادا کرتے رہا کرو. اور اس کا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے زیادہ اللہ سے کلام کیا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ پوچھنے میں کہ الہ العالمین تو کبھی سویا بھی ہے, کبھی سوتا بھی ہے. انہوں نے کہا موسیٰ اس کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ ایک جام بھر کے کھڑا ہو جا. لبالب جام بھر دیا نا, تو کہا کب تک کھڑا ہونا ہے؟ رب نے فرمایا میرے اگلے حکم تک کھڑے رہو. حضرت موسیٰ کھڑے رہے, کافی دیر کھڑے رہے. اونگ آئی, نیند آئی, جھٹکا لگا, پانی گر گیا, تھوڑا سا پانی بچا. اب رب نے فرمایا موسیٰ بس تیرا وقت پورا ہو گیا ہے, وہ بھرا ہوا جام ذرا مجھے دکھا دے. کہا الہ العالمین وہ تو مجھے جھٹکا آیا تھا نیند کا, اور جھٹکا لگا تو پانی گر گیا. کہا موسیٰ تو ایک جام نہیں سنبھال سکا, تیری نیند کے ایک جھٹکے نے اسے گرا دیا. تو اگر مجھے نیند کا جھٹکا آتا ہوتا تو نظام کائنات کون چلاتا؟ نظام کائنات کون چلاتا؟ میں نے کہا ہم اہل طریقت ہیں, ہم ایک آؤ میں آپ کو طریقت کی بات, میری باتیں سمجھنے کی کوشش کرنا, اور جو اہل علم ہے نا وہ توجہ کرنا. میں عام سی میں پھر کہا دوں, کس سے کہانیاں نہیں ہوں گی, کسی بڈھے کی کوئی کہانی نہیں ہوگی کہ سر لگا کے بس اسی کو میں رگڑتا رہوں. میری باتیں سمجھنے کی کوشش کرنا, اور وہاں تک اپنی قوت پرواز کو پہنچانا, اپنی سوچ کی پرواز جو ہے نا اس کو بلند رکھ کے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. سنی کا کام کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی سنی سنائی پہ عمل کرنا نہیں. سنی کی شان یہ ہے کہ یہ کال سے حال کی طرف سفر میں رہا کرتا ہے. کال سے حال کی طرف میں بھی سفر رہتا ہے. اب کہو گے کال کیا ہوتا ہے اور حال کیا ہوتا ہے, تو میں اکثر یہ جو قاعدے کی پہلی پٹی ہے نا اسی سے سبق پڑھایا کرتا ہوں. اب جو سکول کے بچے ہیں نا انہوں نے یہ نہیں پڑھا ہوگا, لیکن جو پرانے سکول کے بچے ہیں نا انہوں نے کبھی قاعدے میں پڑھا ہوگا الف انار. پڑھا تھا نہیں؟ الف انار پڑھا تھا کہ نہیں؟ پڑھا تھا. تو سن اس طرح بولنے جس طرح پتہ نہیں سکول نہ کہتا منہ بھی نہیں تکیا. الف انار پڑھا ہے کہ بھی نہیں قبل پڑھا؟ تو الف سے انار پڑھانا یہ کال ہے, انار کھلانا حال ہے. بات سمجھ میں آئی؟ انار کی تصویر دکھاؤ نا تو نہ تو توانائی اندر آتی ہے نہ ذائقے کا پتہ چلتا ہے, صرف انار کا تعارف رہتا ہے. صرف انار کا تعارف ہوتا ہے, اس کا
حسن کے نام حسن بعدی تو سمی پتہ امتیاز دا حسن کیا سو چنگا پیر بلایا نے مولوی بلایا نے سمجھی نہیں کوئی سر والا مولوی بلا ہوا تو سن یہی آہنا نا کیونکہ ہمارے سنیوں پر تو یہی بڑا عذاب اتر گیا ہے یا گھڑے گھنگرو کی بات پسند آتی ہے یا سر سر پسند آتی ہے میں نے جو بات کیا آپ کی سمجھ میں آئی ہی نہیں ہے کہ عرفان کیا ہوتا ہے اور وصل کیا ہوتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا خدا میں سمجھاتا ہوں آپ کو کوئی بات نہیں ہے آسان کڑا وہ ساؤنڈ نہیں کوئی ایسی خاص گل نہیں ہے تو ہونا بڑی کمال کی چیز ہے بڑی سونی چیز ہے پر یہ ناتخانہ نہیں محتاجی ہوئی سبحان اللہ ساؤنڈ میں محتاج نہ ہونا پر پھر بھی نصیریہ ساؤنڈ نے کہ اللہ اور ترقی عطا فرمائے سبحان اللہ ان کو اللہ اور بھی ترقی عطا فرمائے آمین سبحان اللہ ویسے میں کہتا کہتا سوچنا نا کہ اللہ مجھے سر دے چھوڑنا تو چنگی گل آپ بھی آسان تفارغ بھی جلدی ٹھیک ہے نا علم پڑھنا اسے سنبھالنا اور اسے منتقل کرنا یہ بڑا اوکھا کام ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یہ کتنا آسان کام ہے دور سے پہلے تو جناب علی نیٹ پر تکو پھر چوز کرو پھر جی اے نہیں چنگا اے ناتفانی چنگا اے ناتفانی چنگا اے ناتفانی چنگا 500 میل دوروں بلاؤ پاہمیں پڑوسوں پر قیمتی ہیرے بیٹھے ہو جی ایک دوست بلن نیاز نقشبندی سے مجھے کہنے لگے ریاض صاحب کہ پیر جی اسم سن بلانا چاہنے ہیں تقریر سننا چاہنے ہیں جب سنا کوئی کلپ گیا تو پھر بھیجو میں آخر میں تقریر کرنا ہونا تقریر بیچنا نہ ہونا کہ تو پہلے میرا کلپ سنے گا پھر تو مجھے پسند کرے گا نہ پسند آئے تو تو رابطہ ہی نہیں کرے گا میں نے کہا جاؤ تیرے جیسے تو ہم جیب میں لے کے پھرتے ہیں تیرے جیسے تو ہمارے لنگر میرے محی الدین غزنوی کے لنگر پہ 500 بیٹھے ہوتے ہیں جو تم مجھ سے کلپ مانگے تو مجھے بلائے گا تجھے پسند آؤں گا تو بلائے گا نہیں پسند آئے گا تو تو مجھے نہیں بلائے گا اور تو ہوتا کون ہے میری تقریر کا معیار کرنے مقرر کرنے والا میں تیرے لیے تقریر تو نہیں کرتا میں مدینے والے کے لیے کیا کرتا ٹھیک ہے نا اور امتیاز اور حسن صاحب نے صرف اتنا کہا پیر جی تھے میں جی ہے تو انہوں نے محبت والا کہ آ جاؤ میں جی آ جائیں انہوں نے کوئی نہیں کلپ منگیا ٹھیک ہے نا تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں بڑی پتہ کی کرنا چاہتا ہوں رہا فرمایا موسیٰ پانی کدھر گیا کہا جی نیند آ گئی تھی اونگ آ گئی تھی گر گیا تھا تو کہا اگر مجھے اونگ آئے نا تو پھر کائنات کا نظام ہی نہ چلے تو پھر ماننا یہ پڑے گا دیکھیں اور اپنے دیکھو نا پہ یہ بھی اعتراض ہے جی کہ یہ میلاد بناتے ہیں 11ویں بناتے ہیں 12ویں بناتے ہیں ختم کرتے ہیں عرس کرتے ہیں ولیوں کی تعریفیں کرتے ہیں نبیوں کی تعریف کرتے ہیں یہ توحید نہیں بیان کرتے اور میں کیا کرتا ہوں جا ملا تجھے کیا پتا ہے توحید کیا ہوتی ہے توحید جاننی ہے تو آ کسی فقیر درویش کے پاس تجھے بتائے کہ توحید ہوتی کیا ہے تو توحید پیسوں کے لیے استعمال کرتا ہے اور ہم توحید عرفان کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم توحید کی بات عرفان کے لیے کرتے ہیں تو میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اگر رب نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ مجھے اونگ آ جائے تو نظام کائنات کون چلائے گا حالانکہ کئی لاکھ فرشتے جن کے اوپر متعین ہیں بارش کا فرشتہ الگ ہے رزق والا الگ ہے موت والا الگ ہے لکھنے والا الگ ہے لے جانے والا الگ ہے لانے والا الگ ہے صلاۃ والا الگ ہے قیام والا الگ ہے طواف والا الگ ہے اتنے ڈیوٹیوں پر ہونے کے باوجود رب فرماتا ہے مجھے اونگ آ جائے تو نظام کائنات نہ چلے اس کا مطلب یہ ہے کہ رب خود بھی کرتا ہے وسیلے بھی لاتا ہے رب وسیلہ بھی لاتا ہے خود بھی کرتا ہے اور وسیلہ بھی لاتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات کا پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے تو پھر سنو رب کائنات اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور کال سے حال کیا ہوتا ہے اب اپنے آؤ اپنے اوپر حال لاؤ میں اس رب ذوالجلال کی عزت کی قسم کر کے کہتا ہوں میں قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کی وحدانیت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کی جلالیت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کے عرش کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کی ذات و صفات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ رب ہمیں اس وقت دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے رب ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے لیکن خدا کی قسم کتنی مزے کی بات ہے
کہ وہ ہمیں اس حال میں سن رہا ہے کہ ہم اس کو اور اس کے رسول کا ذکر کر بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ وہ ہمیں اس حال میں دیکھ رہا ہے۔ یہ حال طاری کر کے محفل میں بیٹھا کرو۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ مت سوچا کرو کہ کون آیا، کیسی تقریر کی، وہ جی چنگی سی یا مندی سی۔ خدا کی قسم، جو ذکر خدا کرتا ہے اور ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، اسی بھی کوئی چنگی مندی ہونی ہے، اسی بھی کوئی چنگی مندی ہونی ہے۔ ارے جو ذکر خدا کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، وہاں چنگی مندی نہیں ہوتی۔ بات اتنی ہوتی ہے کہ کوئی دل تک اتار کے جاتا ہے، کوئی دماغ میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ابھی آپ دل میں اتارو کہ میں اس کی عزت و جلال کی قسم کہہ رہا ہوں، اور وہ اسے مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس نے پہلے سے لکھ رکھا ہے یہ کیا کہے گا۔ خدا کی قسم، مجھے تو تقدیر کے قلم کو چومنے کا دل کر رہا ہے۔ کسی کے حصے میں کچھ لکھا ہوگا، کسی کے حصے میں کچھ لکھا ہوگا، کسی کے حصے میں کچھ لکھا ہوگا، میرے حصے میں مصطفیٰ لکھا ہے۔ میں مصطفیٰ کے حصے میں ہوں، مصطفیٰ میرے حصے میں۔ اور یہ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ رب میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم میرے حصے میں ہو، میں تمہارے حصے میں ہوں۔ جو اس کا شکر ہے۔ میں تجھے مزے نہیں گل سناؤں، سمجھ ماری گلا نہیں آ رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ اب میں نے پہلے کہا حالت شکر میں رہا کرو۔ جب تقدیر کا قلم چل رہا تھا نا، عالم ارواح میں روحیں تو پہلے آ گئی تھی نا، ٹھیک ہے نا، اور الستو بربکم یہ بھی سن رکھا ہے نا کہ ارواح سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ سب نے ہم اقرار کر دیں تمہارا رب ہے۔ اب کسی نے مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے مانا، کسی نے نہیں مانا۔ اپنے مقدر پر ناز نہ کرنے، جڑی گل اتھا کیتی سی وہی گل اتھا کرنے پہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں پتہ کی باتیں دوں گا۔ میں خدا کی قسم میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میں یہ دوڑے نہیں سناؤں گا۔ میں پتہ کی بات، خدا کی قسم یہی حال طاری کر لو اپنے آپ پر کہ اللہ میں وہی ہوں جو وہاں کہہ رہا تھا کہ تو میرا رب ہے، اور آج یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ تو میرا رب ہے۔ شکر ہے نہ کافروں میں رکھا نہ منافقوں میں رکھا، شکر ہے نہ منافقوں میں رکھا نہ کافروں میں رکھا، الحمدللہ مومنوں میں رکھا، ایمان والوں میں رکھا۔ اور ایمان والوں میں بھی خدا کی قسم مجھے تقدیر کا قلم چومنے کا دل کرتا۔ روحیں منتقل ہونے لگی کہ اب ان کو اجسام میں منتقل کرو۔ پہلی روح کو منتقل کیا گیا، کیا ڈھانچہ آدم میں، ڈھانچہ آدم میں۔ جب آدم کا ڈھانچہ منتقل ہو گیا تو مقام کیا دیا؟ نبی بنایا، نبی بنایا۔ اور سنو، کائنات کا پہلا انسان، کائنات کا پہلا انسان، پہلا ہی انسان آیا اور پہلا ہی نبی بن کر آیا۔ پہلا انسان آیا اور پہلا ہی نبی بن کر آیا۔ اور نبی کس کو کہتے ہیں؟ جو خبر دے۔ اور اس نبی سے کیا مراد ہے؟ عرف عام میں جو خبر دے اسے نبی کہتے ہیں، اور اس مفہوم میں جو اللہ کا پتہ دے اسے نبی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے جب انسانوں کی ابتدائی کی، بات سمجھ میں آئی؟ بسم اللہ، انسانوں کی ابتدائی کی اللہ نے نبی سے کی، اس لیے کہ یہ پیغام ملتا جائے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام ملے کہ جو پہلا انسان تھا وہ نبی بن کر آیا۔ اور نبی کا پیغام یہ ہے جو میرا پتہ دے، تو رب نے اپنے پتے کے لیے نبی کو چنا۔ تو جو اپنا پتہ نبی کے بغیر نہیں دیتا، دیدار کب دیتا ہے؟ جو اپنا پتہ نبی کے بغیر نہیں دیتا، وہ دیدار کب نبی کے بغیر دیتا ہے؟ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو چنا نا، تو پھر ان کی امتی لکھی، ٹھیک ہے جی۔ پھر حضرت شیس، پھر ان کے ماننے والے، پھر اسی طرح آگے چلتے جاؤ، ادریس آتے ہیں، نوح آتے ہیں، صالح آتے ہیں، شعیب آتے ہیں، سارے آتے ہیں۔
تو ہر نبی آتا گیا، اس کی امت لکھی جاتی رہی اور امتوں کو جسموں میں ڈالتا جاتا رہا، امتوں کو اجسام اور روح ارواح کو اجسام میں ڈالا جاتا رہا، اجسام میں روحیں ڈال رہی ہیں اور لکھا جا رہا ہے اتنی ارواح اجسام میں ڈال کر انہیں امت نوح بنا دیا جائے، اتنی ارواح اجسام میں ڈال کے انہیں امت ابراہیم بنا دیا جائے، اتنی ارواح اجسام میں ڈال کے انہیں امت موسیٰ بنا دیا جائے، اتنی ارواح کو اجسام میں ڈال کر امت داؤد بنا دیا جائے، اتنی ارواح کو اجسام میں ڈال کر سلیمان کی امت بنا دیا جائے۔ ارواح اتر رہی ہیں، اجسام میں ڈھل رہی ہیں، ہماری ارواح بھی وہیں پڑی ہوئی ہیں، ہمیں نہیں چھیڑا جا رہا، حالانکہ اس کے علم میں ہیں، جہاں چاہے مٹھی ڈالے نکالے، مٹھی ڈال رہا ہے، ارواح سے نکال کے اجسام میں منتقل کر رہا ہے۔ ہم پہ جب فرشتے ہاتھ ڈالتے ہیں تو کہا رک جاؤ، ان کو نہیں ان کو، پھر ہاتھ ڈالتے کہا رک جاؤ، ان کو نہیں ان کو، ڈال رہی ہے، ہم رکے ہوئے ہیں۔ جب آخر آیا تو رب نے فرمایا مجھے تقدیر کا قلم چومنے کا دل کرتا ہے کہ اب ان اجسام کو، اب ان ارواح کو اجسام میں ڈال لو کہ یہ روح ہے میرے مصطفیٰ کے لیے رکھی تھی۔ یا رسول اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کب ان ارواح کو اجسام میں ڈال دیا جائے کہ ان کو میں نے چن کے رکھا تھا کہ یہ امتی مصطفیٰ کے ہوں گے، یہ امتی مصطفیٰ کے ہوں گے۔ اور آؤ میں آپ کو ایک خوبصورت حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ درود پڑھو نا۔ خدا کی قسم تھوڑا ذوق بیدار کر کے رکھو نا تو دوسرے کی میں مزید ہی گھر سنا۔ سبحان اللہ۔ کتنی صدیوں ہو گئی آقا کریم کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ 14 سے اوپر 14.25 صدیوں، ٹھیک ہے نا جی؟ اور کتنے کلومیٹر کا سفر ہے یہاں سے مکہ شریف مدینہ شریف؟ تقریباً 3.5-4 ہزار کلومیٹر، ٹھیک ہے جی؟ 14 صدیاں گزر گئیں، 3 سے 4 ہزار کلومیٹر دور مدینہ منورہ، اور یہاں کنڈ میں بیٹھے ہوئے عاشقوں تو سنگی میں دساں کہ نبی نے کتنے قریب ہوتا، نبی حسن نے کتنے قریب ہوتا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے، اور اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اتنی طاقت سماعت کی دی ہے کہ اس کے کان اور سننے کی اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ زمین کے کسی بھی چپے پر کوئی بھی بندہ کلام کرتا ہے نا تو یہ سن لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ صرف سنتا نہیں، کیونکہ حدیث کا عنوان بتا رہا ہے کہ وہ صرف سنتا نہیں، وہ دیکھتا بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور صرف دیکھتا ہی نہیں وہ پہچانتا بھی ہے، صرف دیکھتا ہی نہیں وہ پہچانتا بھی ہے۔ اور سوار صدیقی صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کا نوکر ہے، میرے مصطفیٰ کا منشی ہے، میرے نبی کا منشی ہے۔ تو اگر منشی کا یہ عالم ہے تو سائیاں کا کیا عالم ہے؟ میں بڑی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تجھے دے سام، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر منشی کا یہ حال ہے تو سائیوں کا حال کیا ہوگا؟ میں نے کیا کہا؟ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ یہ کس چیز سے پتہ چلا؟ نہیں، یہ نبی کے فرمان سے پتہ چلا۔ فرماتے ہیں آقا کریم کہ وہ فرشتہ زمین کے کسی چپے پر بھی اگر کوئی کلام کرے نا تو وہ سنتا ہے۔ بعد از وصال یہ میری قبر پر ہوگا، بعد از وصال یہ میری قبر پر ہوگا، اور دنیا میں جو بھی کوئی درود پڑھے گا نا پھر اس کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ کچھ اور سننا نہیں، صرف درود سننا ہے۔ تو زمین کے کسی بھی چپے پر جب کوئی درود سنتا پڑھتا ہے نا تو وہ فرشتہ سن لیتا ہے، وہ فرشتہ سن لیتا ہے۔ کوئی بھی زمین کے کسی چپے پر بھی درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ سن لیتا ہے۔
آقا کریم فرماتے ہیں کہ فرشتہ سننے کے بعد نا پھر مجھے بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ اب جو بندہ درود پڑھ رہا ہو، آپ نے درود پڑھا نا درود، اس درود کے ساتھ آپ نے اپنا نام لیا کہ جی میں فلاں بن فلاں درود پڑھنے لگا ہوں. آپ نے صرف پڑھا ہے نا، آپ نے صرف پڑھا ہے نا. میں نے آپ سب کو پڑھتے دیکھا ہے، لیکن یقین جانو مجھے آپ میں سے سوائے چند ناموں کی کسی کا نام نہیں آتا. نہ مجھے آپ میں سے کسی قوم کا پتہ ہے، نہ مجھے کسی کا نام پتہ ہے، نہ مجھے اس کی ولدیت کا پتہ ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ درود سنتا ہے اور پھر مجھے بتاتا ہے آقا جی فلاں زمین کے ٹکڑے پر فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. فلاں بن فلاں نے، آقا نے بلکہ یہ بھی فرمایا کہ وہ نام بھی بتاتا ہے، ولدیت بھی بتاتا ہے، نسب بھی بتاتا ہے. نام بھی بتاتا ہے، ولدیت بھی بتاتا ہے اور نسب بھی بتاتا ہے کہ آقا جی زمین کے فلاں ٹکڑے پر فلاں ابن فلاں قوم فلانی اس نے آپ پر درود بھیجا ہے. انہیں ایک دفعہ درود پڑھو تو اس کو اگلی بھی اس کو بھی سونی گھر سنا. ٹھیک ہے جی، میں نے دو علماء نے نام پہ تو تھوڑے حیران ہونے سے کیا کرنا پیا کہ یہ ویسے تکلف ہوتا ہے بندہ بن کے بیٹھے تو نام نہ پوچھو جی ماری بےزتی ہو. میں سیدھیاں گلاں اس وجہ میں سیدھا نام ہو جی حضرت تجھ بھی نہ دسو تجھ بھی نہ دسو تو صحیح عجیب لگا اسی جی ممبر پر بیٹھے ان لوگوں نے نہ پوچھنا پیا. بھائی تکلف سے تقریر نہیں کرنی چاہیے، تقریر یوں کرنی چاہیے جیسے آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. نہ تو میں لکھنؤ تو آئے نہ تو دلی تو آئے، تو بھی کشمیر رہنے والے میں بھی کشمیر میں رہنے والا. ٹھیک ہے جی، کلچر ہے کہ رہنا سہنا ہے کہ بہنا اٹھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر سب سے بڑھ کر بات ہے آپ بھی نبی کے در کے گدا، ہم بھی نبی کے در کے گدا. ٹھیک ہے نا، ایک ہی گلی کے گداگر ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور شکر ہے کہ ہم در مصطفیٰ کے گداگر ہیں، کسی شاہی محل کے گداگر نہیں ہیں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، میں نے نام پوچھے نہیں نہ پتا تھا. اس فرشتے کو پتا ہو جائے درود پڑھنا نہ ہے، پتر فلانے نہ ہے. ٹھیک ہے نا، اس نے ابے نہ ہے نہ اس نے. اچھا چلو جی درود پڑھنے تو اس کی تکنا اسی نے فرشتہ، اس نے ابا تو اسی نے تکیا ہوتا، ابا تو نہیں دیکھا ہوتا ہے نا. مثلا یہاں یہ میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ان کے والد صاحب ان کی ایج سے لگتا ہے پتہ نہیں دنیا میں ہیں بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے نہیں، اور انتہائی نورانی چہرہ میں بار بار میری آنکھیں ان کے چہرے پہ لگ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. آپ پتہ نہیں ان کے والد گرامی دنیا میں ہیں بھی، مجھے پتہ ہی نہیں کہ زندہ بھی ہے یا نہیں، تو نام کہاں سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے نا، تو اب جب انہوں نے درود پڑھا تو فرشتوں کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کا نام کیا اور ان کے والد کا نام کیا ہے. تو جو نوکر غیب جانے تو نبی نہ جانے، جن کی قبر پر وہ ڈیوٹی کر رہا ہے وہ غیب نہیں جانتے. وہ بتاتا ہے، آقا کریم نے فرمایا تو مجھے بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عبداللہ نے آپ پر درود بھیجا ہے. عبد الرحمن بن عبداللہ قوم راجہ چودھری جٹ سید پٹھان اس نے آپ پر درود بھیجا ہے. انہیں ایک دفعہ درود پڑھو تو اگلی گل سونی سناوا نا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. گل یہ ہے کہ نری شیٹ ماما ہماری ہتھا جو ہے رجسٹر تو میں رجسٹر کھولی تو خان جناب حسن صدیق صاحب سناؤ کیا حال ہے تساں؟ تو سارے تساں آپ سنے یار تو کوئی نہ لکھی لے آندے ہیں بھائی. اچھا تو میں کسی اور نہ لے. چلو جی عبداللہ صاحب بڑا کیا حال ہے؟ عبداللہ بھی خوش ہوگا کہ دیکھو جی نہری شیخ سے آئے تو انہوں نے رجسٹر میں میرا نام لکھا. بندے بڑی بات ہے جی، نہری شیخ والے پیروں پر ہمارا نام لکھے. اچھا جی کوئی وزیر آ تو کچھ نا ہی نہ جی چودھری صاحب راجہ صاحب نمبردار جی کیا حال ہے تو لوگ سارے ادھر تک کو جی وزیر صاحب اس کی جان ہے. خدا کی قسم کسی عام رجسٹر میں نام لکھا جائے تو لوگ خوش ہوتے ہیں. تو پتہ ہے سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں جب فرشتہ نام بھیجتا ہے نا کہ یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے تو سرکار فرماتے ہیں میرے پاس صحیفہ ابیض ہے، ایک سفید رجسٹر ہے. پھر میں اٹھاتا ہوں، قلم اٹھاتا ہوں تو اس کا نام اپنے رجسٹر میں لکھ لیتا ہوں. اس کا نام اپنے رجسٹر میں لکھ لیتا ہوں. ان میں مزے نہیں گل دساں خدا کی قسم میں نے کیا کہا تھا، ہم نے کال سے حال کی طرف جانا ہے. اب اپنے اوپر حال لاؤ، اپنے اوپر یہ کیفیت لاؤ، اپنے اوپر یہ تصور لاؤ. ادھر میری زبان ہی نہیں، ادھر نبی کا قلم چل گیا. سوچو تو
سنو نا مارا نا اپنے اوپر ذرا سارے اپنے اپنے سوچو میرا نام اور نبی کے قلم سے لکھا جا رہا ہے نبی اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے آقا کریم لکھ رہے ہیں وہ جو سدرا سے آگے گئے تھے وہ نبی وہ جنہوں نے چاند ٹکڑے کیا وہ نبی وہ جنہیں پتھر سلام کرتے ہیں وہ نبی وہ جنہیں دیکھنے کے لیے لوگ دوڑتے چلے آتے ہیں وہ نبی جنت جن کی انتظار میں ہے وہ نبی جبریل جن کی اجازت سے اندر جائے وہ نبی اسرائیل بھی پوچھ کے اندر گیا پتہ ہے جب سرکار کی روح قبض ہوئی تو کیسے قبض ہوئی جبریل فرماتے ہیں نا اسرائیل فرماتے ہیں نا کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے نا ایک دفعہ پتہ نہیں کسی بزرگ سے بات کی تھی نبی یا بزرگ کا واقعہ تھوڑا سا میں اب ہم کا شکار ہوں ایک جگہ بیٹھے تو انہوں نے کہا جی تم کیسے روح قبض کر لیتے ہو جہاں بھی بندہ مر رہا ہوتا ہے وہاں بھی مر رہا ہوتا ہے کیسے قبض کر لیتے ہو وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھایا نا تو کہا یہ رہ یہ میرے روح قبض کر لی وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھایا دیکھیں جی میں نے زمین کے فلاں ٹکڑے پر فلاں جگہ پہ روح قبض کر لی اور آپ خود سوچو کس رفتار سے وہ دوڑتے ہیں اچھا کوئی جنازہ آج نہیں ہو گیا لیکن سوچو پاکستانی کتنے ہوئے اس میں برطانیہ کی نال ملا تو کتنے ہوئے اس میں سعودیہ کی ملا تو پورے بر اعظم ایشیا میں کتنے لوگ مرے ہوں گے تو سب کی روح اسرائیل نے قبض کی ہے تو اس کی رفتار کا اندازہ کرو تو وہ اسرائیل جب سرکار کے دربار میں آیا نا روح مبارکہ لینے کے لیے قبض کرنے نہیں لینے کے لیے تو پتہ کیا ہوا اسرائیل آئے نا تو سیدھے ڈائریکٹ نہیں آئے نہ جبریل آئے اکیلے نہیں آئے پروٹوکول سے آئے اسرائیل باہر کھڑے رہے جبریل اندر گئے تو نہ کیا یا رسول اللہ اسرائیل آئے اپنی روح مبارکہ لے جان ہے اجازت ہے اجازت ہے لوگ حیات نبی پر بحث کرتے ہیں وفات نبی پر بحث کرتے ہیں اور چھا اللہ تجھے حیات نبی کا کیا پتا ہے تو حیات نبی کی بات کرتا ہے اور تجھے تو نبی زندگیاں بانٹتا نظر آ رہا ہے مجھے تو نبی زندگیاں بانٹتا نظر آ رہا ہے جبریل اندر آئے آکے یا رسول اللہ اجازت ہے اسرائیل روح قبض کرنا چاہنے روح لے جانا چاہنے آپ نے اجازت دیتی تو اندر آئے آپ نے اجازت دیتی تو اندر آئے روح لینا ستے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ وہ فرشتے جو پوچھ کر اندر آتے ہیں تو وہ فرشتہ ڈیوٹی کرتا ہے تو پھر وہ نبی اپنا قلم اٹھا کے اگر اسانا نا رجسٹری اپنے ہتھانا لکھن اپنے قسمت پر ناز کرو نا اس کا مطلب یہ ہے کہ کنیکشن دیکھو میں جو بات کرنا چاہتا ہے میں نے کہاں سے شروع کیا تھا 14 صدیاں گزر گئیں 4000 میل کا فاصلہ ہے کنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ہم درود پڑھتے ہیں ادھر ہماری زبان ہلتی ہے ادھر نبی کا قلم ہلتا ہے آپ اندازہ تو کر اپنے مقدر کا اندازہ تو کر اپنی قسمت کا کہ کتنا ہمارا مقدر ہے اور رب نے کیسا قرب عطا کیا ہے نبی اور امت کے درمیان کیسا ربط رکھا ہے کیسا رابطہ رکھا ہے ادھر درود پڑھتے جاؤ ادھر نبی کے دربار میں حاضری لگواتے جاؤ کتنی کمال کی بات ہے تو پھر ایک کنڈ ڈالے ہوئے نہ سوچو کہ ایسا اتھے بیٹھے ہیں تو سرکار اٹھے میں ایک گل دسا نہیں حسن صاحب کو نہیں پوچھی نا امتیاز صاحب کو نہیں پوچھی گی نا انہیں ہمارے نال رابطہ کیا انہیں آخیا جی اصل سے بلانا چاہیے تو اسی نے کوئی پوچھو بھی نہ کہتے پوچھو گے جی لوگ کتنے ہو سن ناتفان کڑا ہو سی اجتماع کتنا بڑا ہو سی بینر کی جی بنا سو فوٹو کیڑا لا سو انہیں آخیا جی محفل کرنی ہے میں جی آ جا سکتا کیونکہ بھائی ذکر مصطفیٰ کرنا ہے اس لیے پھر ہم یہ نہیں دیکھا کرتے کتنے ہیں کیوں کہ یہ عشق کی محفل ہے یہاں میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں صاحب محبت کی جو محفلیں ہوتی ہیں نا ان میں لوگ گنے نہیں جاتے چنے جاتے ہیں محبت کی محفل میں لوگ گنے نہیں جاتے چنے جاتے ہیں تو حضرات میں جو عرض کر رہا تھا کہ میں نے کیا کہا تھا حالت شکر میں رہا کرو حالت شکر میں رہا کرو کہ ادھر رب اتنا مہربان کہ ہمارے حالات دیکھ رہا ہے ادھر مصطفیٰ اتنا مہربان کہ درود سن رہا ہے تو یار تو کریمی و رسول تو کریم صد شکر کے ہستے میان دو کریم ان میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی نا اس نے تھوڑی جی تفسیر و تشریح تو ساری سماعت نہیں نظر کرنا چاہتا اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ جو ایمان والے ہیں نا وہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں شدید محبت کرتے ہیں
مجھے ایک گل دسو، محبت اتنا پاکیزہ عنوان ہے، اتنا پاکیزہ عنوان ہے کہ کسی شاعر کا کلام اس وقت تک اپنے جوبن پہ جاتا ہی نہیں جب تک اس میں محبت کی بات نہ ہو، کوئی افسانہ اس میں رنگ اس وقت تک آتا ہی نہیں جب تک اس میں محبت کی بات نہ ہو، غزل کو قبولیت ملتی ہی نہیں جب تک اس میں محبت کی بات نہ ہو، رات کا اندھیرا اس وقت تک سجتا ہی نہیں اس میں محبت کی بات نہ ہو، دن کے اجالے کا لطف آتا ہی نہیں جب تک اس میں محبت کی بات نہ ہو، بیٹے کو قرار ملتا ہی نہیں جب تک ماں کی محبت کی بات نہ ہو، باپ کو اس وقت تک لطف آتا ہی نہیں جب تک اس کے بیٹے کی محبت کی بات نہ ہو، بہن کو اس وقت تک قرار آتا ہی نہیں جب تک اس کی بھائی کی محبت کی بات نہ ہو، بھائی اس وقت تک فخر سے چلتا ہی نہیں جب تک اس کی محبت کی اسے بات نہ ہو۔ کتنی محبت کی بات ہے، لیکن میں تجھے کو پوچھنا کہتی محبت تک کی بھی نہیں، اس نے رنگ بھی جائے، اس نے قد کتنا ہے، اس نے لتاں کتنی ہیں، اس نے پیر کتنے، لیکن اللہ نے محبت کی بات کی تھی نا، محبت کی بات تو کی نا اس نے، اور کس نے کی؟ یہ خالق کائنات نے کی ہے۔ کہ ایمان والے جو ہیں وہ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت اتنی پاکیزہ چیز ہے نا کہ ہم عموماً ایک درس میں بات کہا کرتا ہوں اور میں سامعین سے پوچھا کرتا ہوں، کیا لوگ کہتے ہیں جی محبت کی نہیں جاتی، محبت کیا کہتے ہیں، محبت ہو جاتی ہے، اور پتہ ہے ہم یہی بات ہے، یہ مکتب دانش کا سبق ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، مکتب عشق کا یہ سبق نہیں ہے۔ مکتب عشق والے کہتے ہیں محبت نہ کی جاتی ہے نہ ہو جاتی ہے، بلکہ یہ در رسول سے عطا ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ در رسول سے عطا ہوتی ہے، محبت نہ کی جاتی ہے نہ ہو جاتی ہے، یہ در رسول سے عطا ہوتی ہے۔ پھر محبت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ محبت کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ محبت کا کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی، لیکن جب ہو جاتی ہے تو پتہ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب عطا ہوتی ہے تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اب میں آپ کو نوجوانوں کی سماعتوں کی نظر ایک خوبصورت واقعہ کرنا چاہتا ہوں۔ مدینے میں نا یہودی تھا، امیر بہت تھا، یہودی شروع سے ہی بڑے امیر آ رہے ہیں، آج بھی پوری دنیا کی اکنامکس پہ انہوں نے قبضہ جما کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب جس کو جدھر چلاتے ہیں سارے ادھر ہی چل رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے معاشیات پہ اپنا کنٹرول جما رکھا ہے۔ تو وہ یہودی بھی بڑا امیر تھا اور دولت کی ریل پیل تھی، تجارت ہے، مدینے میں عزت ہے، روب ہے، دبدبہ ہے، پیسہ ہے۔ بیٹا اس کا ایک اکلوتا تھا، اسے بڑے نازوں سے اس نے پالا، بڑی محبت سے پالا، جو اس کی خواہش تھی وہ پوری کرتا، اچھا لباس دیتا، اچھا کھانا کھلاتا، جس طرح کا بھی اسے ناز چاہیے ہوتا وہ اسے دیتا۔ ایک دن بچہ جب وہ اپنی جوانی تک پہنچا نا تو روز باپ جاتا تھا بازار میں تجارت بھی کرتا اور سودا بھی لے کے آتا۔ تو اب یہ تھا کہ وہ تھا یہودی، تھا بڑا خبیث، ہر وقت سرکار کی توہین کرتا، بے ادبی کرتا، گھر میں بیٹھتا تو بے ادبی کرتا، باہر جاتا تو بے ادبی کرتا، مجلس میں جاتا تو بے ادبی کرتا، تنہا ہوتا تو بے ادبی، ہر وقت بکواس کرتا رہتا تھا۔ وہ بچہ سنتا رہتا تھا۔ ایک دن باپ نے کہا بیٹا اب تو جوان ہو گیا ہے تو ایسا کر، یہ تھیلی پکڑ، یہ پیسے پکڑ، تو جا آج بازار میں تجارت بھی تو کرے گا اور واپسی پہ سودا بھی تو لے کے آئے گا۔ اب اس بچے کا مقدر جاگ رہا تھا۔ خوبصورت نقشہ یہ ہے، کمال یہ ہے کہ اس کے گھر اور بازار کے بیچ مسجد نبوی تھی، جو گلی گزرتی تھی نا اس کے گھر سے بازار تک، درمیان میں بیچ میں راستے میں مسجد نبوی آتی تھی۔ تو جب وہ سودا اور تھیلا پکڑ کے اور ہاتھ میں مٹھی میں پیسے لے کے نکلا نا، تو جب مسجد نبوی کے قریب پہنچا نا اسے پتا تو تھا، ان کے دل میں خیال آیا کیوں نہ اس ہستی کو دیکھ لیا جائے۔ اب نیا نیا جوان ہے، بالکل جوانی پہ، بالکل ابھی جوانی پہ آیا ہے، نازوں سے پلا ہوا ہے، حسن و جمال ہے، گورا چٹا رنگ ہے، چونکہ پیسوں سے گھر میں سائے میں پلا ہوا ہے۔ اب جب مسجد نبی کے قریب آیا تو اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ اس ہستی کو دیکھ لیا جائے جس کو صبح و شام میرا باپ گالیں دیتے، ذرا دیکھو تو صحیح وہ ہے کیسا۔ اب مقدر جاگا نا اس کا۔ وہ اب راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ مسجد نبی کے قریب آیا نا تو گیٹ سے نا اس نے جھانکا، دروازے پر آیا تو اوٹ سے نا جھونک کے اندر دیکھا کہ دیکھو تو صحیح وہ کیسا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ ہدایت کے ستاروں کے بیچ نور کا چاند بیٹھا ہوا ہے، نور کا چاند بیٹھا ہوا ہے۔ چہرے پہ نظر پڑی، ٹک ٹکی لگا کے دیکھا، جو غور سے دیکھا سرکار کے ابرو دیکھے، سرکار کے رخسار دیکھے، سرکار کا امامہ دیکھا، سرکار کی زلفیں دیکھی، سرکار کی داڑھی دیکھی، نشیلی آنکھیں دیکھی، خوبصورت رخسار دیکھے، نور چمکتا آنکھوں سے نکلتا نظر
اب اس کا مقدر جاگ رہا تھا، دل کے اوپر محبت کا وار ہوا، وہیں سے پلٹ کے گھر آ گیا، بازار یاد ہی نہیں رہا۔ گھر پہنچا، باپ نے دیکھا کہ بیٹا آ گیا، اس نے کہا بیٹا اتنا جلدی واپس آ گیا، تھیلا خالی ہے، پیسے تیرے پاس نہیں، سودا نہیں لایا؟ اب یہاں روایت کرنے والے نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا، اس نے باپ کو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ابا سودا لے آیا ہوں، ابا سودا لے آیا ہوں۔ اس نے کہا عجیب بات کرتا ہے، تھیلا بھی خالی ہے، پیسے بھی تیرے ہاتھ میں۔ اس نے کہا ابا یہ سودا پیسوں سے نہیں ملتا اور تھیلے میں نہیں آتا، یہ آنکھوں سے ملتا ہے، دل میں آیا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابا جی یہ پیسوں سے نہیں ملتا، آنکھوں سے ملتا ہے، دل میں لایا جاتا ہے۔ اس نے کہا ابا بیٹا کیا ہو گیا تجھے، دیوانہ ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں ابا دیوانہ ہو گیا، بس تھیلی پھینک دی، اندر کمرے میں گیا اور چارپائی پہ لیٹ گیا۔ اب آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، آنکھیں کھول نہیں رہا، تو سرکار کا چہرہ کہ اس کی نظروں کے سامنے پھر رہا ہے۔ کبھی نظریں زلفوں میں الجھ رہی ہیں، کبھی ابرو پہ ٹک رہی ہیں، کبھی اس نورانی ناک پہ ٹک رہی ہیں، کبھی رخساروں سے پھسل کے داڑھی پہ آ جاتی ہیں، کبھی داڑھی سے اٹھ کے مامے پہ چلی جاتی ہیں۔ چہرہ سرکار کا ہے کہ نظروں میں پھر رہا ہے، نظروں میں پھر رہا ہے۔ اسی میں شام ہو گئی، اسی میں رات گزر گئی، اسی میں صبح ہو گئی، اب بچہ کے چارپائی سے اٹھ نہیں رہا، آنکھیں کھول نہیں رہا۔ سپنے دے وچ ملیا ماہی، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا، سپنے وچ ملیا ماہی تے گھر وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کدھر پھر وچھڑ نہ جاواں۔ اب وہ آنکھیں نہیں کھول رہا کہ وہ منظر آنکھوں سے نہ ہٹ جائے، وہ سین آنکھوں سے نہ ہٹ جائے۔ اب وہ سین کون سا سین ہے؟ یہ وہ سین ہے جس کو دیکھنے کے لیے میرے رب نے اپنے حبیب کو پاس بلا کے وہ رب کائنات فرماتا ہے کعبہ کا حسین ادنا، کعبہ کا حسین اب ادنا کا جس کے لیے رب نے نعت لکھی، کعبہ کا حسین ادنا، وہ خوبصورت اور وہ حسین منظر اپنی آنکھوں میں لیے ہوئے ہے۔ دن گزرتے جا رہے، بھوک ختم ہو رہی ہے، پیاس ختم ہو رہی ہے، جسم کمزور ہو رہا ہے۔ 10 دن گزرے، 15 دن گزرے، حکیم دوائیوں پہ دوائیاں دے رہے ہیں، علاج پہ علاج ہو رہا ہے۔ باپ ہے کہ پیسے کے منہ، خزانے کے منہ کھول کے رکھ دیے کہ بیٹا اکلوتا ہے، بیمار ہو گیا، کبھی ایک طبیب آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، دوائی پہ دوائی آ رہی ہے، ادھر بیماری بڑھتی پہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ جو اصل دوائی تھی وہ تو آ نہیں رہی، وہ تو آ نہیں رہی۔ ایک دن باپ نے جب دیکھا کہ بیٹا بالکل اس کے ڈھانچہ بنتا چلا جا رہا ہے، آنکھیں اندر دھنس گئی ہیں، رنگ زرد ہو گیا ہے، بالکل ڈھانچہ رہ گیا، ایک دن کہتا ہے شفقت پدری سے چور ہو کر کیوں بیٹا تو میرا اکیلا بچہ ہے، سچ بتا تجھے ہوا کیا ہے؟ دوائی تجھ پہ اثر نہیں کرتی، بیماری تیری پکڑی نہیں جا رہی، حکیم اور طبیب سارے بے بس ہو گئے، میرا خزانہ بے بس ہو گیا، میں اور بھی خزانہ لگانے کے لیے تیار ہوں، تو اتنا بتا کہ تجھے ہوا کیا ہے؟ جو کہے گا، جو علاج کہے گا میں کرنے کو تیار ہوں، بتا تجھے بیماری کیا ہے؟ اس نے کہا ابا ہاتھ سے ہاتھ ملا اور وعدہ کر جو دوائی میں مانگوں گا وہ تو لائے گا، جو علاج میں بتاؤں گا تو کرے گا؟ باپ نے کہا ہاں بیٹا میرا وعدہ ہے۔ اس نے کہا پکا وعدہ کر؟ ہاں کہا سچ ہے، پکا وعدہ کہ جو تو کہے گا وہ کروں گا۔ اس نے کہا ابا میرے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا، میرے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا، وہ جو تجھے جسے تو ساری عمر گالیں دیتا رہا ہے نا، جا انہیں بلا کے لے آ، جا میرے آقا کو بلا کے لے آ، میں ان کی محبت میں جو تو نے مجھے سودے کے لیے بھیجا تھا نا تو میں ان کی دیدار کر کے نا وہی سودا لے کے پلٹ آیا تھا، وہی سودا لے کے پلٹ آیا تھا، میرے پاس اور کوئی سودا نہیں تھا، جا آج انہیں بلا کے لے آ۔ بس باپ کا سننا تھا کہ رنگ زرد ہو گیا، ٹانگیں کانپنے لگی، دل لرز اٹھا کہ اتنی دشمنی، اتنی مخالفت، اور میں بلانے جاؤں مجھے وہاں چھوڑے گا کون؟ وہ تو سب کو چھوڑو، وہاں تو عمر بیٹھا ہوگا، وہاں تو عمر بیٹھا ہوگا۔ البتہ کیا تھا کہ مجبور تھا، بے بس تھا۔ اب وہ لرزتی ٹانگیں، کانپتا جسم لے کے نا مسجد نبی کی طرف بڑھ بھی رہا ہے،
100 طرح کے خیالات بھی آ رہے ہیں، وہ اپنا سارا کردار بھی سامنے ہے، نبی پاک کا چہرہ بھی سامنے ہے، اور مسلمانوں کا عشق بھی اس کے سامنے ہے، وہ بے نیام تلواریں بھی اس نے دیکھی ہوئی ہیں، صحابہ کا جلال بھی دیکھا ہوا ہے، اور گستاخی رسول کو برداشت نہ کرنا یہ صحابہ کا مزاج ہے جو آج سنیوں کا مزاج ہے، یہ عمر کا مزاج تھا جو آج حسین رضوی کا مزاج ہے، جو قاسم رضوی مزاج دے کر گیا۔ پھر چشم فلک نے نظارہ بھی دیکھا نا کہ محمد سے جب کوئی وفا کرتا ہے نا تو پھر مینار پاکستان بھی حیران ہو جاتا ہے کہ اس کی بھی نظریں اس مجمع کو سمیٹنے کے لیے بے بس ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہوا کہ دروازہ مسجد نبی پر جب پہنچا نا تو جب چہرے پہ نظر پڑی، اب جانتے تو سارے تھے نا، وہی ہوا حضرت عمر نے ایک دم نہ اپنے تلوار کی دستی پہ ہاتھ ڈالا، سرکار نے ہاتھ رکھا، کہا نہیں عمر یہ آیا نہیں ہے، یہ آیا نہیں ہے، یہ بھیجا گیا ہے، یہ آیا نہیں ہے، یہ بھیجا گیا ہے، اسے آنے دو۔ جب اندر آیا نا ہاتھ باندھ کے کہتا ہے کہ میں نے ساری عمر گالیاں دی ہیں اور آج بھی میں کوئی ٹھیک ارادے سے نہیں آیا ہوا، بیٹا مر رہا ہے، آپ کو بلا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا صدیق اٹھو، عمر اٹھو، عثمان تم بھی اٹھو، علی تم بھی اٹھو، حسنین تم بھی آؤ، سارے اٹھو، آؤ چلو میرے عاشق کا نظارہ کرو۔ اب آپ اندازہ کرو جب وہ قافلہ چلا ہوگا، سرکار آگے ہیں، حسنین ساتھ ہیں، ہاتھ میں انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں، ایک طرف علی ہے، ایک طرف صدیق ہیں، عمر عثمان ہیں، صحابہ ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عبدالرحمن بن عوف ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عباس ہیں، یہ کاروان عشق و مستی امیر کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ خدا کی قسم دیکھو نا عاشقوں کی لجبالی کرنے، وہ وہاں بھی گئے تھے، وہ میاں بیلی جیل میں بھی آئے تھے، وہ میاں والی بھی آئے تھے، وہ سینٹرل جیل راولپنڈی میں بھی آئے تھے، اور وہ خادم رضوی کو لینے لاہور بھی آئے تھے۔ اپنے عاشقوں کے پاس آتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو حضرات محترم، اب یہ محبتوں کا کارواں ایک عاشق کو لینے آ رہے ہیں۔ جب وہ پہنچے نا دروازے پہ، اندر گئے، جو ہی بچے کی نظر پڑی نا اٹھ کے قدموں کو چھونے کی کوشش کی مگر گر گئے۔ سرکار نے بڑھ کے ہاتھ تھام لی اور پھر لٹا دیا، لٹا کے نا ہاتھ پکڑے تو سرکار کے چہرے پہ نظر پڑی، کہنے لگا آقا جی بس ٹائم تھوڑا ہے، اللہ اکبر، جا رہا ہوں، تو مجھے بخشش کا پروانہ چاہیے۔ آپ نے فرمایا کلمہ تو پڑھ لے، بخشش کی ذمہ داری ہم اٹھا لیتے ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا، ادھر زبان پہ کلمہ آیا، یہاں کسی شاعر نے نا بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، بخش دے یا دے سزا تجھ بن میرا کوئی نہیں، نیک ہوں یا ہوں برا پر نام لیتا ہوں تیرا۔ سرکار نے ہاتھ تھام لیے، اس نے کلمہ پڑھا، ادھر کلمے کا نور اندر گیا، نور سے روح دھل کر باہر آ گئی، پرواز کر گئی۔ آپ نے آنکھیں بند کی، ہاتھ سیدھے کیے، جب چلنے لگے تو باپ نے راستہ روک لیا، اس نے کہا ابھی اسے چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ تب اپنی امانت آپ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے اس میت کو اٹھوایا، اور یہاں راوی لکھتا ہے کہ سرکار نے صدیق و عمر، عثمان و علی کو حکم دیا کہ میرے عاشق کو کندھا دو۔ چلے، نہلایا، کفنایا، دفنانے کے لیے چلے، جنازہ پڑھا گیا، دفنانے کے لیے چلے پڑے، اور سرکار پنجو کے بل چل رہے تھے، اور جب قبر میں رکھا تو سرکار خود اترے، قبر میں رکھنے کے بعد دیر تک کھڑے رہے تو سرکار کے چہرے پر تھکاوٹ آ گئی، جب مٹی ڈال کے چلنے لگے صحابہ نے راستہ روکا، کہا یا رسول اللہ ہمارے دو سوالوں کا جواب دے دیجئے، نہیں دیں گے تو ہم بے چین رہیں گے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا پوچھتے ہو؟ کہا سرکار جب آپ چل رہے تھے تو پنجو کے بل چل رہے تھے، اور جب آپ قبر میں اترے تو کافی دیر کھڑے رہے اور آپ کے پار میرے پاؤں کے نیچے آ گئے، اور جب میں قبر میں اترا تو جنت کی حوریں اور فرشتے اسے دیکھنے آ رہے تھے میرے عاشق کو، اور مجھ سے مل کے جا رہے تھے، اس لیے میں تھک گیا تھا۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی حاضری اپنے دربار کریمانہ میں قبول و منظور فرمائے۔ 11:30 ہو گئے، اسی ہمارا کوئی قصور نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سمی تقریر نہ کرے میرے ٹائم دیتا 11:15 اچھا ماشاء اللہ، لنگر آ رہے
تو تھوڑی دیر گفتگو اور جاری رہے تاکہ لنگر جسم کا بھی ملے اور روح کا بھی ملتا ہے. لنگر جسم ہاں تو ٹھیک ہے، پھر میں اپنا عنوان مکمل کر دیتا ہوں. رب نے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو میں بات محبت کی کر رہا تھا کہ وہ میں کہہ رہا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے. وہ میں نے بتایا نا کہ محبت کیا ہوتی ہے، جسم کو نڈال کر دیتی ہے، روح کو بیکار کر دیتی ہے. اب محبت کیا ہوتی ہے؟ نظر نہیں آتی، لیکن جب آپ کی سماعت پر، آپ کی بصارت پر، آپ کی گفتار پر، آپ کی تنہائیوں پر، آپ کی مجلس پر، آپ کے چلنے پر، آپ کے پھرنے پر جب کسی کا قبضہ ہو جائے تو سمجھو اسے محبت ہو گئی. گل سمجھ آئے؟ آؤ میں اسے کیوں نہیں گھور مزے نہیں گل سنا. سبحان اچھا اللہ. گل سنو، مڑی گلاں سمجھ آ رہی ہیں؟ تنگ تے نہ ہونا؟ نہیں نہیں سچی گل آ نا جی. ہوں تو پھر مارا کسکو بھی ہوں جتنے تھکسو نا ہوں سا روٹیاں تھکسو مارے سب کوئی نہ، کیونکہ لنگر ہی دے رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جے تھکی گئے ہو تو تسے کی میں تھوڑا تازہ کری چھوڑنا چاہتا. سبحان اللہ. حضرات محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محبت کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ کی آنکھوں پر کسی کا قبضہ ہو جائے، جب آپ کی زبان پر کسی کا قبضہ ہو جائے. آنکھوں پر قبضہ کس طرح ہونا پتہ نہیں. حضرت جب کسی کی آنکھوں پر کسی کا قبضہ ہوتا ہے نا تو سوار سا بڑی خوبصورت بات تسانی نظر کرا علماء کرام توجہ فرما تشریف فرما. جب آپ کی آنکھوں پر قبضہ ہوتا ہے نا تو پھر آنکھ بغاوت نہیں کرتی، پھر آنکھ بغاوت نہیں کرتی، پھر آنکھ شرارت نہیں کرتی. جس کا قبضہ ہو جائے نا پھر اس کے ماتحت چلتی ہے، اس کے ماتحت چلتی ہے. چلیں سنی جی ایک گل نہ سنا. سبحان اللہ. پرانے زمانے کے بادشاہ ہونے سے، یہ بادشاہ ہونے سے نہیں، نرے بادشاہ ہونے سے. ٹھیک ہے نا؟ اکلوں پیدل قسمتی جو بادشاہی نسلوں لبی، اکلوں پیدل تے نسلوں بادشاہی. جی اے مغل بادشاہ گزرے، انہیں جی کتنی تعریفاں کی پڑا مغل بادشاہ سی فلانے نے کرتوت کیا کیتے، سوائے قلعے بنانے انہوں نے کچھ اور بھی کیتا، شادیوں کے علاوہ بھی کچھ کیتا، بیاہ کرنے رہے تھے قلعے بنانے رہے. انہیں جی کوئی مرد درویش گزرا جس کے رنگ عالمگیر آ گیا. ٹھیک ہے جی، باقی کیا کرنے رہے انہیں کیتا کیا؟ ہمارے بھائی اتھے قلعہ بنایا، اتھے قلعہ بنایا، اتھے قلعہ بنایا. آج اگر وہ کچھ کر کے گئے ہوتے تو بر صغیر بھی اسلام کا قبضہ ہوتا. علماء پیدا کر کے گئے ہوتے، علم عام کر کے گئے ہوتے، کوئی تحقیق کر کے گئے ہوتے. کیا جی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اے جو لاہور شاہی قلعہ کیا کر سکتے قلعے چٹساں؟ اس جگہ پر یونیورسٹی ہوتی اور تب سے چل رہی ہوتی تو اس وقت تک کتنے علماء امت کو مل گئے ہوتے. ہاں جی یہ کوئی کمال ہے؟ شیشے لانا تھا، کوڑیاں بنانا تھا، مال بنانا تھا، ٹگرے بنانا. یہ الو کے پٹھے کرتے کیا رہے ہیں؟ ایک کام کیا اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری لکھا تو آج تک ہدایت کی روشنی لوگ لے رہے ہیں. جی آج تک لے رہے ہیں، ہے نا؟ غلط بات کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو میں کہہ رہے بادشاہ نہیں رہی بادشاہ ہونے سن تو انہیں مسئلے بھی رکھے ہونے سن. مسئلے جاننے ہو نا، شغل شغل لانا لے، جگتاں لانا لے، مسئلے رکھے سن نا بادشاہ نے. یہ جگت سے بس ہے، چلو جی جگت سے خوبصورت بات یاد ہے. میں جڑی گل کرنا ہے کوئی لطیفہ نہیں، وہ بڑی پتہ نہیں گل ہے، لیکن اس جگت میں پہلے ایک خوبصورت گل سنا. پنجاب نے ایک بڑے بزرگ ولی اللہ سن نا، تو انہوں نے مرید ایک سی، وہ بھی جگت باز سی. جگت باز پتہ نہیں سمجھیں گے نہیں؟ جگت جانتے ہیں؟ جگت اے جڑا مخول ہی نہیں، ایک دوئی طنز کرنے رہنے مزاق ہی طنز و مزاق. جگت اس میں جگت بازی کرتے ہیں، طنز و مزاق ہوتا ہے. یہ مزاق میں جملے کسنا کسی پر ہیں تو وہ جگت باز تھا. تو ایک دن کہنے لگا ٹھیٹ پنجابی میں، آج جو کہتا ہے مڑ سائیں مزہ آ ونجے جے تو حج کرا دینا، مزہ آ جاوے مڑ سائیں وہ حج کروا دینا. تو انہاں اگو آکھے تو اتھائیں بھی جگتاں کرے سی، پنجابی زبان ہے، تو اتھائیں بھی جگتاں کرے سی تو کیا فائدہ حج کران دا؟ اس کا کہا سائیں قسم اٹھا لے جگتاں نہ کرے سا، تو میں نے مدینے گھل دے، تو میں نے مکے گھل دے، تو میں نے مدینے گھل دے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے وعدہ کر، لکھ کے دے. اسے لکھ کے نہ وعدہ کر دیا، حلف اٹھایا کہ میں وہاں جگت بازی نہیں کروں گا، صحیح ارکان ادا کروں گا. آپ نے ایک مرید کو حکم دیا جسے حج کروا. قسمت جا گئی جسے حج کروا. جب حج پر لے گئے نا تو خدا کی قسم بڑی مزے کی بات ہے، حج کر لیا نا، جب حج کر کے
ارکان ادا کر کے وہ مینا سے نا جب کنکریاں مار کے تو وہ سر منڈاتے ہیں. سر منڈوا کے نا تو وہ زمانہ گاڑیوں کا زمانہ نہیں تھا. اس وقت خچروں پہ، گھوڑوں پہ اور گدھوں پہ سفر ہوتا تھا. گدھے بھی استعمال ہوتے تھے، خچر بھی اور گھوڑے بھی. اب اس نے سر منڈوا لیا، کنکر مار لیا، ارکان ادا کر لیا، وقوف عرفات کر کے مینا آیا، مینا سے مزدلفہ آیا، مزدلفہ 3 دن قیام کیا، پتھر مارے اور کروائی، ٹینڈ کروائی، قربانی ہوگی. ٹینڈ کروا کے آپ نکل رہے ہیں مکے سے، سب لوگ حاجی نکل رہے ہیں. یہ بھی اس کو بھی ایک گدھا مل گیا، گدھے پہ بیٹھ گیا، سفر کر رہا ہے، اپنے قافلے میں جا رہا ہے. تو اب قافلے میں کہتا کیا ہے؟ سنو، خدا کی قسم یہ مذاق نہیں ہے، بڑی پتہ کی بات ہے. انہیں کہتا ہے مڑ اللہ سائیں، وہ جگت بات ہے، کہتے ہیں مڑ اللہ سائیں ساڑی تھائیں ساڑے علاقے کوئی جرم کرے، کوئی چوری کرے تو اساں سزا دیں دیں، سر منڈا کے کھوتے تھے بھا دیں دیں. کتنی مزے کی بات ہے، خدا کی قسم. اس نے کہا کوئی مجرم ہو نا، جرم کرتا ہے تو اسے سزا یہ دیتے کہ اس کا سر منڈا کے تو گدھے پہ بٹھا کے محلے میں پھیرتے ہیں. سائیں مڑ سر بھی منڈیا گیا، کھوتے تے بھی بہ گیا، ہوں تے چاہ معاف کر. خدا کی قسم یہ رونے والی بات ہے. کہتا ہے مڑ سائیں ہوں تے معاف کر چھوڑنا میرے گناہ. سر بھی منڈیا گیا، کھوتے تے بھی بہ گیا، تے ہن معاف کر چاہ، سزا مل گئی ہے تے میرے پچھلے گناہ تے چاہ معاف کر چھوڑنا. ہیں جی کیسی خوبصورت بات ہے. کبھی کبھی آپ بھی نا تنہائی میں بیٹھ کے نا تو نہ تو گدھا ملتا ہے نہ سر منڈواتے ہیں. وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم ندامت کے صرف 2 آنسو ٹپکاؤ، ہم اپنے کرم کے سارے دروازے کھول دیں گے. اپنے اپنے کرم کے سارے دروازے کھول دیں گے. کبھی کبھی نا تنہائی میں 2 آنسو بہا کے نا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا. سبحان اللہ. اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو. کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر نا گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو. ایک اور خوبصورت بات سناؤں. ایک درویش سے نا اس کا مرید تھا، اور وہ جو درویش تھا نا وہ کپڑے بننے کا کام کرتا تھا. تو مرید نے ایک دن پوچھا بابا جی یہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں پر بھی نظر کرتا ہے؟ سن رہے ہیں نا؟ توجہ ہے؟ پڑھو ایک دفعہ درود شریف تاکہ تھوڑی سی کیا کہہ رہا تھا؟ جی ہاں، کپڑے بننے والے درویش کے مرید نے پوچھا بابا جی یہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں پر بھی کوئی نظر کرتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا میری بات سن، خدا دی قسم انہوں دھیان نہ سنے آئی. اس آخر ہماری گل سن، میں کپڑے بننا نا سارے تاغے لائن نہیں جلانا، کھڑے بھی لیٹ میں بھی. ان کو میں چلاتا ہوں نا کبھی کبھی کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، پھر میں اسے گرا لگاتا ہوں. گرا جان گانڈ، اس کو میں گرا لگاتا ہوں. جب گرا لگا کے اسے پھر لائن میں ڈالتا ہوں نا تو پھر میں اسے بار بار دیکھتا ہوں. خدا کی قسم اگر آپ کا ذوق بیدار ہے نا اور اپنے سائیں سے رشتہ مضبوط ہے نا، اور اگر آپ کے دل پر سے یہ میل اتر رہا ہے نا اور گناہوں کا میل ہٹ کے کچھ بیداری آ رہی ہے نا تو پھر دھیان سے سنو. وہ کہتا ہے پھر اس ٹوٹے ہوئے دھاگے کو میں بار بار دیکھتا ہوں کہ کہیں اڑ کے پھر نہ ٹوٹ جائے. اسی طرح جب گناہ گار توبہ کرتا ہے نا تو رب اس پر بار بار نظر کرم فرماتا ہے کہیں پھر اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. کتنا کریم رب ہے، کتنا کریم رب ہے، کتنا مہربان رب ہے. تو میں وہ گل محبت والا عنوان پھر چھیڑ رہا ہوں. جب نظروں پہ قبضہ ہو جاتا ہے نا تو نظر بھٹکتی نہیں. نظر وہ ایک بابا تھا نا لوہار، لوہا کوٹا کرتا تھا. تو ایک بڑی خوبصورت ہندو عورت آئی. انہوں نے کہا بابا جی یہ چھری جڑی ہے انہوں کٹ کاٹ کے سیدھی کر. اب بابا چھری پڑ گئی ہوئی گرم اور اس کو بھی دیکھ رہا بڑے غور سے. انہوں نے کہا بابا اتنا بڈھا بابا ہو کے تمہیں شرم نہیں آنی کہ تو مجھ پہ نظریں جما کے دیکھ رہا ہے؟ پتہ ہے میرا حسن پورے گاؤں میں مشہور ہے، لیکن تو بڈھا آدمی ہے، تو مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس نے وہی گرم چھری لوہے کی اٹھا کے کہا تجھے کون دیکھ رہا ہے؟ سبحان اللہ. سونی شکل تے عاشق ہونا کیڑی یہ دانائی،
عاشق بن تو سونے دا جس نے شکل بنائی. وہ کہتا ہے تجھے کون دیکھ رہا ہے؟ میں تو تیرے حسن میں اسے دیکھ رہا ہوں جس نے تجھے بنایا. اور اگر شک ہے تو لے میں دلیل دیتا ہوں. انہوں نے گرم چھری آنکھوں پہ لگائی نا, سر 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 کر کے آنکھیں چھری ٹھنڈی ہو گئی اور آنکھیں اسی طرح تھی. کیوں؟ بابے کی آنکھوں پہ قبضہ تھا, جس کا محبت کا قبضہ تھا. اور وہ محبت یہ نہیں تھی, یہ حوث ہوتی ہے. یہ محبت نہیں ہوتی, یہ حوث ہوتی ہے. تو ہمیں ایک خوبصورت بات سنا. وہ گھر پھر بادشاہوں پر آئی. بادشاہ نے مسخرہ رکھا ہوا تھا, بہت سارے مسخرے. اس کی اولاد نہیں تھی. ایک دن نا اس نے ایک مسخرے کو کہا, یار میری اولاد نہیں ہے, تو آج میری بیوی نے بھی فرمائش کی اور میری بھی خواہش ہے کہ خوبصورت بچہ لاؤ, اسے ہم اس کے ساتھ تھوڑی دیر کھیل کے نا اپنا دل خوش کریں. چھوٹا بچہ, چھوٹا سا بچہ ہے, خوبصورت, لیکن اتنا خوبصورت ہو کہ بس ہمارا دل بہل جائے. تو گل سن, اگر خوبصورت نہ ہو جائے تو 6 مہینے جیل. اب وہ کل عصر کے ٹائم تم نے لانا ہے بچہ. جب تو مسخرہ, مطلب وہ عصر کے ٹائم وہ تماشا کرتے تھے. اب وہ مسخرہ نکلا. اس نے کہا یار خوبصورت بچہ کہاں ملے گا؟ اس نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا اسی, یہ بادشاہ ہے وہ وزیر اعظم ہے, سائے اسی نازمت پلیا اسی, توپی چ نہ نکلیا اسی, مٹی وچ نہ کھیلیا اسی, تو خوبصورت بچہ اسی. گیا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, جی بچہ لے آؤ. بچہ تک سمجھو, میں مختصر گل سنانا. بچہ لے آندا نے, بڑے غور نال تکیا, خوبصورت گورا چٹا بچہ. کچھ لے غور نال تکیا, نہ داخل نہیں یار بہت خوبصورت ہے, لیکن اسی نک کوئی صحیح نہیں بنے, نک ٹھیک نہیں. چھوڑ کے چلو جی دوئی جگہ جانے ہیں. امیر نے بچے, کسی تاجر نے گھر چلا گیا, اس نے بچہ لایا, نہیں جس نے کان چنگے نہیں, دوئے نے کر گیا, نہیں جس نے آنکھاں نہیں تھی, کسی نے رخسار نہیں تھی. ہر بچہ اسے ٹیڑھا, کوئی نہ کوئی نقص نظر آئے. چمکتے خوبصورت بچے, مگر اس کی نظروں میں نا کوئی جج نہیں رہا تھا. کبھی کچھ نقص نظر آئے, کچھ ادھر 6 مہینے جیل بھی نظر آ رہی ہے. اب ادھر شام ہو رہی ہے, تھکا ہارا ہوا جب گھر آیا نا اپنے جھونپڑے پر, اب اس فکر میں نا چارپائی پر گرا, ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ گر کے نا لیٹ گیا. یار اب تو مصیبت ہے, 6 مہینے بادشاہ گرفتار کر دے گا, کیونکہ بادشاہ جی بادشاہ ہی ہونے سے نہ ہاں یہ تک یا نہ وہ تک یہ سزا دے دیتی. اب اس فکر میں لیٹا ہی تھا کہ اس کا بچہ نا مراسی نہ بچہ کدھر میں گندا مندا مٹی جو دوڑنا اندر آیا. جب اندر آیا نا اس نے بچے کو دیکھا نا تو خوشی سے اٹھ کے بیٹھ گیا. مراسی نے کیا بچہ ہوا اس مٹی میں کھیلنے والا, تو پر چڑھنے والا. بچے کو اٹھایا نا تو سیدھا بادشاہ کے پاس لے گیا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, بچہ لے آئے. کہا کہہ دے رہے, انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, تو آڑیاں نظرہ نہ تھا کوئی پتہ نہیں, پر ماریاں نظرہ چیز جیسا کوڑے ہی میری نظروں میں جیسا کوئی نہیں ہے. اب کیا تھا, اس کا اپنا بچہ تھا نا, اس کا اپنا بچہ تھا نا. سچی گل ہے کہ اس نے نظر اوپر شفقت پدری نے قبضہ سی. ٹھیک ہے جی, اس کی نظروں پہ نا قبضہ تھا شفقت پدری کا, کہ اس کا اپنا بیٹا جو تھا. تو اب اس کی نظروں پہ وہ قبضہ, تو اس نے نہ حسن دیکھا, نہ رنگ دیکھا, نہ قد دیکھا. باپ کی جو اندر شفقت ہوتی ہے, اس نے کہا چلو اس سے خوبصورت بچہ تینوں دنیا کے تھے لفظ سے. ان سمجھ آئی محبت کا فلسفہ, سمجھ آیا. اب رب کیا کہتا ہے, ایک طرف اولاد ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, بھائی ہیں, بہنیں ہیں. ٹھیک ہے جی, سارے رشتے نا ان کا قبضہ ہوتا ہے نا دل پر. خوبصورتی ہے, حسن و جمال ہے. رب فرماتا ہے نہیں, جڑے ایمان والے نا نہ وہ حسن سے متاثر ہوتے ہیں, نہ رشتوں سے متاثر ہوتے ہیں, نہ تعلق سے متاثر ہوتے ہیں. وہ صرف مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں, وہ صرف مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کون محبت کرتے ہیں جی؟ ایمان والے. کون مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ایمان والے. انہیں سے میں مزے کی گل دسا, سرکار فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. ادھر اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, ادھر نبی پاک فرماتے ہیں والذین لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک مجھ سے محبت نہ کرے. اور رب فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والا ہے, جو ایمان والا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ہوں گل اتنے یہ ہے, محبت کرنے والا ایک, دعوے کرنے والے دو. تو گل سمجھ آئی, محبت کرنے والا ایک, دعویٰ کرنے والے دو. ادھر رب دعویٰ کرتا ہے بھائی مجھ سے محبت کرتے ہیں, ایمان والے مجھ سے محبت کرتے ہیں. ادھر نبی فرماتا ہے وہ مومن ہی نہیں جو مجھ سے محبت نہ کرے, ہر ایک سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. اب بتاؤ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟
جب میں نے لفظ پہ غور کیا نا تو ایک بات یاد رکھو، ترتیب کلام ہو یا تعداد الفاظ ہو، ترتیب کلام ہو یا تعداد الفاظ ہو، میرے رب کے کلام میں اور مصطفیٰ کے کلام میں کمال یہ ہے کہ کوئی حرف نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے۔ پورے قرآن میں نہ کوئی کم حرف ہے نہ زیادہ ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو پھر جب میں نے لفظوں پر غور کیا نا تو پتہ یہ چلا کہ سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک مجھ سے محبت نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک وہ محبت نہیں کرنا وہ مومن ہی نہیں۔ محبت کرے گا تو مومن بنے گا۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ محبت کرے گا تو مومن بنے گا، محبت نہیں کرے گا تو مومن ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی محبت مومن بناتی ہے، نبی کی محبت مومن بناتی ہے۔ مومن بننے کے بعد فائدہ کیا ہے کہ رب کی محبت عطا ہو جاتی ہے، رب کی محبت عطا ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی محبت مومن بناتی ہے۔ جب بندہ مومن ہو جاتا ہے تو تب ڈوب کر اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی محبت سے پہلے مصطفیٰ کی محبت ہے، مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے تو پھر بندہ مومن بنتا ہے، تب جا کے اللہ کی محبت عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری حاضری تو سانی قبول و منظور فرمائے۔ تو ہن پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر مان چونکہ آج بہت محفل لمبی ہو گئی ہے، مجھے بہت سارے چہرے تھکے تھکے لگ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں بوجھل آپ کا قصور نہیں ہے۔ سارا دن مزدوری کرنا، محنت کرنا، صبح اٹھ کے کوئی دفتر جاتا ہے، کوئی دکان کھولتا ہے، کوئی سفر کرتا ہے، میں خود بھی قائل نہیں، لیکن چلو انتظامی لحاظ سے کبھی کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے۔ یہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی آپ ہی کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے لیے لنگر تیار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اس لنگر سے پہلے میں آپ کو ایک موڑوی نہروی لنگر کھلانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ وہ لنگر کیا ہے جو موڑا شریف میں ملتا ہے، جو نہریے شریف میں ملتا ہے، جو گمگھول شریف میں ملتا ہے، جو گھوڑا شریف میں ملتا ہے، جو چورا شریف میں ملتا ہے، جو گلہار میں ملتا ہے، جو بناگ میں ملتا ہے، جو چورے میں ملتا ہے، جو سیال میں ملتا ہے۔ ذرا میرے ساتھ مل کے وہ لنگر بھی لے لیتے ہیں۔ ایک ایسا ترانہ ہے، ایک ایسا گیت ہے جو روح کو تازگی عطا کرتا ہے، جو روح کو بیداری عطا کرتا ہے، جسم کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، نظروں کو حیا عطا کرتا ہے، عشق کو قوت پرواز عطا کرتا ہے۔ وہ ترانہ کیا ہے؟ وہ ترانہ میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے تو چلو سارے میرے ساتھ مل کے پڑھو، آپ کی نیند بھی بھاگ جائے گی۔ اللہ 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 ایک ذکر ادھے منٹ نہ ہو کر سو صرف ادھا منٹ، اور رات میں پچھلا پیر داخل ہو رہے ہیں اور جمعرات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس رات کی عظمت کا لوگوں کو پتہ چل جائے نا، فرمان علی شان کہ لوگ رات جا کے گزارا کریں، لوگ رات جا کے گزارا کریں۔ اور یہ پچھلا پیر ہے، رحمتوں کا نزول ہے۔ آدھا منٹ میرے ساتھ مل کے ایک ذکر کرن تو پہلے سنو ایک تصور قائم کرنا، یہ تو پکی گل ہے نا، اللہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ اس کو خالی نہیں۔ ذرا اس تصور میں گم ہو جاؤ، میرے اندر اللہ، میرے باہر اللہ، میرے خیال میں اللہ، میری فکر میں اللہ، میری سوچ میں اللہ، میری روح میں اللہ، میرے باہر اللہ، میرے اندر اللہ۔ میرے ساتھ مل کے آنکھیں بند کر کے
अल्लाह 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 اور بہت خوبصورت ساؤنڈ چلایا ہے. عموماً ساؤنڈ والے ذکر میں ایک نالاکی کرتے ہیں، ایکو کھول دیتے ہیں اور ڈبل ہو کے آواز ذکر کا لطف ختم ہو جاتا ہے. آپ نے پہلی دفعہ ذکر کے عین مطابق ساؤنڈ چلایا. اللہ کے کاروبار میں برکت.